شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس نے منہ بسور لیا اور پیٹھ پھیر لی کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا ہو، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا یا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی، لیکن جو مستغنا بن بیٹھے آپ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ پاکیزہ بھی نہ بنے، لیکن جو آپ کے پاس دوڑ کر آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ یہ باعزت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو محترم اور نیک کردار ہے۔ انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ناشکرا ہو گیا ہے۔ آخر اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے، پھر اسے موت دے کر دفنا دیا، پھر جب چاہا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ ہرگز نہیں، اس نے حکم خدا کو بالکل پورا نہیں کیا ہے۔ ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے، بے شک ہم نے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا ہے، پھر ہم نے اس میں سے دانے پیدا کیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا، اور ماں باپ سے بھی، اور بیوی اور اولاد سے بھی، اس دن ہر آدمی کو ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے مسکراتے ہوئے، کھلے ہوئے، اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے۔ یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے۔